کہ پہلے شروع کریں گے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے یار حدیث میں فرمایا نہیں تھا کہ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ مجدد بھیجے گا، اس لیے 1400 سال میں آتے رہیں۔ اس صدی کا مجدد کون ہے پھر اگر مرزا غلام احمد نہیں؟ ہر صدی میں مجدد آئے، حضور کا وعدہ تھا، اب مجدد کہاں ہے پھر صدی کا؟ ایسی بات تم مانتے ہو کہ رسول اللہ قبر میں دفن ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چڑھے ہوئے ہیں، یہ تو تم نے عیسائیوں کو موقع دے دیا اسلام کو ذلیل کرنے۔ مانڈی کہتا واقعی یا رسول اللہ کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا، پھر وہ موت مسیح کا قائل ہو جاتا۔ پھر کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے کہ پچھلی امتوں میں عورتوں پر بھی وحی آتی تھی، رسول اللہ کی امت میں کسی پر وحی نہیں آئے گی، یہ کوئی کمال ہے؟ یہ تو انعام ہی بند ہوگا کہ موسیٰ کی ماں کو وحی آئی، مریم کو آئی، حضور کی امت میں آئے گی۔ بھائی بتا سکتے ہیں، ورنہ کسی کے پاس جواب نہیں ہے ان باتوں کا۔ وہ دلیل کر دیتے ہیں کہ عورتیں پچھلی امتوں کی جو وحی آئے اور حضور کی امت کو وحی نہ آئے، کیا جواب ہے ان مولویوں کے پاس؟ یہی بات انہوں نے خواجہ ناظم الدین سے کہی تھی، بیچارے شرمندہ ہو، تحریک ختم میں وہ چل رہی تھی، یہ ملے جا کے، انہوں نے کہا خواجہ صاحب درود شریف پڑھے نا، انہوں نے پڑھا، کہنے لگے کریں ترجمہ، اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت کر جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر کی۔ کہنے لگے کیا ابراہیم اور اس کی آل پر رحمت کی تھی؟ کہا نبی بنائے تھے۔ انہوں نے کہا اگر اس امت میں بننے ہی نبی، دعا کیوں کرتے ہو پھر کہ ابراہیم کی آل پر جو رحمت کی تھی وہ جب حضور کی آل پر ہونے ہی نہیں تو مانگتے ہو کیوں؟ جواب ہی نہیں آیا خواجہ صاحب، بیچارے چپ ہو گئے۔ اور یہ جو کرتے ہیں نا، طاہر قادری صاحب کراتے ہیں ختم نوریہ دیوبندی، میں ایک قادیانی کو بلا دوں گا اگر یہ جواب دے گا میرا یہاں کر دے، ان کے پلے کچھ نہیں۔ برا کہنا کیا کافر ہیں بے دین ہے، یہ نہیں، علم سے جواب دو کہ جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں اس کا حل کرو۔